بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی بہت زیادہ رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سردیوں کے اندر جرابوں کے اوپر مسح کرنے کی اجازت دی۔ 13 صحابہ کرام سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اپنی جرابوں پر مسح کیا۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، بلکہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث سے پہلے جو باب نقل کیا ہے اس باب کا نام بھی باب المسح علی الجوربین ہے، یعنی موضوع اور جرابوں پر مسح کرنے کا باب۔ آگے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اپنی جرابوں پر مسح کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ کیا، کسی غزوہ پر روانہ کر دیا، اور وہ لشکر واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ جدھر آپ نے بھیجا تھا اس علاقے میں سردی بہت زیادہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس غزوہ پر جانے والے احباب کو جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا کہ آپ کو سردی لگی تھی، آپ نے جرابوں پر مسح کر لینا تھا، آپ نے جرابیں نہیں تھی اتارنی۔ اب اس مسئلے کو اٹھایا، کوئی موضوع پر مسح کرنا نہیں جائز، کوئی جرابوں پر مسح کرنا نہیں جائز، اس طرح علماء نے اس پر اختلاف کیا۔ کہتے ہیں کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، جرابوں پر نہیں جائز، یعنی جو کہتے ہیں تشاخیص جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں کو ڈانپنا، کسی چیز کو کپڑے کے ساتھ ڈانپ لینا، وہ کپڑا کسی چیز کا بھی ہو، وہ چمڑے کا ہو یا عام کپڑا ہو، یعنی مسح کرنا جرابوں پر بھی جائز ہے اور موزوں پر بھی جائز ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ 13 صحابہ کرام جن میں محقق اور جلیل القدر صحابی موجود ہیں، عبداللہ بن عمر، سعد بن ابی وقاص، عمار بن یاسر، ایسے محقق اور جلیل القدر صحابی 13 صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا۔ صحابہ کرام سے تو یہاں تک بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوز پہنے ہوتے اور شوزوں کے اوپر جو تسمے ہوتے تسموں کے اوپر بھی مسح کرتے، یہ بھی کئی صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ یہ اتنا کوئی امپورٹنٹ مسئلہ نہیں کہ جرابوں پر نہیں مسح کیا جا سکتا، موضوع پر نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی گنجائش چھوڑی ہے کہ انسان تسموں کے اوپر بھی مسح کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔